کا। جی تو وہی جس طرح سے ہم نے مختلف آیتوں میں قرآن میں لکھا ہے کہ 6 دنوں میں بنائی اللہ نے، جی ٹھیک ہے، تو وہ 6 دن کا مطلب 6 مرحلے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، 6 جی اسٹیجز بنائی ہیں. جی. اور اب وہ اسٹیجز کیا ہیں وہ ایک الگ وہ ہے، وہ اس کا ہمیں اسٹیج میں بہرحال یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی کہ ایک کام آپ نے شروع کیا، اس کو مکمل کیا، اور پھر ایک نیا کام شروع کیا. اگر آپ ان کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں نا تو سورہ فصلت میں موجود ہے ان 6 ایام کی تفصیل. 4 دن میں ہم نے شاید وہ رزق جمع کیا، 2 دن میں، اور 2 4 دن میں دن زمین کے ہیں، 2 دن آسمان کے ہیں. 2 دن آسمان کے ہیں. صحیح. تو یوم کا مطلب تو کافی حد تک کلیئر ہے، لیکن ابھی جو آپ نے کہا تھا نا کہ سورہ حمد کی پہلی 4 آیتیں جو ہے وہ کلیئر کریں گی کہ یہ توحید سے لے کے قیامت، ٹھیک ہے نا. تو وہ ابھی اتنا شاید ابھی میں دیکھا ہے، مجھے اتنا کچھ ابھی تک میں اس کو دوبارہ گرفت نہیں کر سکا ہوں کہ یہ 4 چیزیں، یہ 4 آیتیں کیسے پوری توحید کو کور کر دیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں بھی آپ بتائیں گے، اس میں ابھی کنفیوژن ہے. اچھا. مطلب وہ جو آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ توحید، یہ 4 آیتیں جو ہے نا پورا کمپلیٹ توحید، مطلب تمام عقائد کے تمام پورے نظام کو عقائد اس 2-4 آیتوں میں کور ہو جاتے ہیں. جی اس جی کو ابھی تھوڑا سا میں دوبارہ ابھی ایک دفعہ سنوں گا، لیکن مجھے ابھی تھوڑا سا وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ابھی تک مجھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے باقیوں کا جی نہیں جی پتا. ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نا، نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے 2 میل آپ کو بھیج دی تھی آپ کے ایڈریس پہ. جی وہ میں نے دیکھا ابھی 3-4 لوگوں کی طرف سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے. جو یعنی کہ جو آنسرز ہیں، تو باقیوں نے ابھی نہیں بھیجا. ابھی جیسے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ابھی بھیج نہیں سکیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں. کوشش تو یہی ہے کہ سارے بھیج دیں تو اچھی بات ہے، تاکہ اس کے اوپر جی جی بالکل. کنکلوژن آپ کی طرف سے آ جائے. جوائنٹ انڈیویجول کی بجائے ایک جوائنٹ آپ کمنٹس دے دیں گے تو پھر وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جی جی بالکل، میں اس کا فیڈ بیک ضرور دوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کو فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ لوگ اس قسم کی ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جی بالکل، سوچنے کا موقع ملے گا نا. کیونکہ آپ اگر خالی مطلب سنتے رہیں گے، سننا جو ہے نا وہ لرننگ کا 25% سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. کہ سنتے رہنا جو ہے نا اس سے آپ کی لرننگ 20-25% ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. پھر یہ کہ اس پہ غور کرنا، اس پہ کمنٹس کرنا، اور سب سے زیادہ لرننگ آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ سیکھ کے دوسرے کو سکھائیں. ہاں اس وقت تو وہ زیادہ بات ہوتی ہے جب تب آپ سب سے زیادہ خود سیکھتے سیکھتے ہیں. ہیں. ہاں صحیح ہے. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا، جی فرمائیے. اپنے آپ کو، آپ کا میوٹ پہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. نہیں، السلام علیکم. جی میوٹ تھا سر میرا جی مائک. سر میں نے بھی بھیجی تھی میل، آپ مل گئی؟ جی 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 شبانہ مظہر کے نام سے. جی جی جی. تو وہی میں نے کہا 3-4 پارٹیسپینٹس نہیں بھیجی ہے ابھی. تو بات ہم شروع کرتے ہیں پھر. جی کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے انمیوٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ میں نے سب کو کر دیا تھا. تو
شو کریں میں. اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بات کرنے سے پہلے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے انمیوٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ جی ہاں مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے. آپ لوگ خود نہیں اپنے کو انمیوٹ ہاں کر پا نہیں رہے؟ کر سکتے، حالانکہ میں نے نیچے جب شروع کیا تھا تو نیچے سب کو الاؤ کر دیا تھا. اچھا جی وہ نیچے جو وہ ہے الاؤ کر دیا تھا، لیکن شاید وہ اب آپ کے پاس گیا تو اس وجہ سے وہ دوبارہ وہ سیٹنگ آن ہو گئی ہے. تو مجھے کو ہوسٹ، آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیا کریں نہ کہ جی ہوسٹ. جی بہتر ہے، خیر جی بہتر ہے. ٹھیک ہے تو وہ پھر صحیح رہتا ہے. بلکہ آپ ایسا کریں کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی آج تو چلیں میں آگے سے ہوسٹ ہی بنا دیا کروں گا آپ کو. جی جی ٹھیک ہے. تو اب ہماری جو بات تھی مالک یوم الدین پر ہو رہی تھی، اور مالک یوم الدین میں یعنی جو دو ورڈز ہیں ہمارے پاس یوم الدین، اس یوم الدین کے حوالے سے جو اہم ترین ہمارے بلیف سسٹم کے جو اہم ترین پہلو ہے یعنی آخرت اور قیامت، اس کے بارے میں ہم وہ اپنے یقین کا اور ایمان کا اظہار کر رہے ہیں یوم الدین. تو آئی تھنک یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یوم الدین کے اندر خاص بات کیا ہے. یوم کا مطلب جو ہے وہ اسٹیج اور ایک کرٹیکل جنکچر ہے، اور دین کا مطلب ہے ججمنٹ یا حساب. اچھا تو ججمنٹ کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اب کیا چیزیں حساب لی جائیں گی، یہ خود ایک پورا موضوع ہے. حساب کس طریقے سے ہوگا یہ دوسرا ایک موضوع ہے. حساب کے اندر کس چیز کو تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا، جزا کیسے ہوگی، سزا کیسے ہوگی، یہ تمام کے تمام موضوعات جو ہیں یہ ڈے آف ججمنٹ سے یا یوم حساب یا یوم الدین سے متعلق ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو بیانات ہیں وہ باقی تمام کسی بھی موضوع سے زیادہ ہیں. کوئی بھی دوسرا ٹاپک اتنا زیادہ الگ الگ طریقوں سے، انداز سے، تذکر کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ نہیں آیا ہے قرآن میں کہ جتنا موضوع آخرت اور قیامت کا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی ہمارے لیے بے انتہا اہمیت کی بات ہے قیامت کے حوالے سے ہوشیار ہونا، ہوشیار رہنا. اور غفلت جو انسان کی ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ہے وہ قیامت کے بارے میں، کہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت یہی بتاتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کا حساب ان کے سر پر آن پہنچا، ان سے انتہائی قریب ہو گیا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے منہ موڑے ہوئے غفلت کی زندگی میں کھیل رہے ہیں، غفلت کی زندگی میں لاپرواہ پڑے ہوئے. تو سب سے زیادہ جس موضوع کو یا جس چیز کو قرآن کریم نے اہمیت دی ہے اور امپورٹنس دی ہے وہ ہے قیامت اور آخرت اور جزا. اچھا اس بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا، اور انشاءاللہ جب آگے ہم اہدنا الصراط المستقیم کی بات کریں گے تو وہاں بھی یہ چیز موضوع بحث آئے گی ہمارے، کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حساب کس چیز کا ہے، کس بات کا حساب لیا جائے گا. کہ جب یوم الدین یعنی ججمنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب ہے، میزان ہے، وزن ہے، تولا جانا ہے، جزا ہے، تو کس چیز کو تولا جائے گا، کس بات کا حساب لیا جائے گا. یہاں پر کافی لوگوں میں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت، مطلب تھوڑا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے.
اور اس میں جو زیادہ تر نظریہ ہے کہ جس کے لوگ قائل ہیں وہ ہے کہ جناب نامہ عمل، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا حساب لیا جائے گا. لیکن اعمال کو جب آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو عمل کے بارے میں ہماری جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ عمل ہاتھ پیر ہلانے کو کہتے ہیں. عمل کا کس بات کا نام ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پیر ہلائے، بدن کو حرکت دی اور ایک کام کر لیا، یہ عمل ہے. یعنی ہم سے اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تم نے حج کیا یا نہیں کیا، اس بات کا حساب لیا جائے گا. اگر ہم خود قرآن کریم کے حوالے سے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بیانات کے حوالے سے اور عقل کے اصولوں کے مطابق چیزوں کو پرکھتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو دکھائی دیتا ہے کہ حقیقتاً جس چیز کی جانچ ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں کہ جب آپ ترازو میں رکھ کر کسی چیز کو تولتے ہیں، قرآن کریم نے بات کی ہے نا میزان کی، وزن کی، آخرت کے حوالے سے، جب آپ ترازو میں رکھ کر کسی چیز کو تولتے ہیں تو آپ کس بات کو تولتے ہیں؟ اس کے وزن کو تولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے وزن کو ناپتے ہیں. اس کے بعد ترازو خالی وہ نہیں ہوتی جس میں وزن کو ناپا جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے وزن کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ فروٹس لینے گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگر 1 کلو ہے تو مجھے 1 کلو وزن چاہیے. اگر کوئی اس میں سے آپ کے ساتھ بے ایمانی کرے، 200 گرام کھانے کی کوشش کرے، آپ ناراض ہوں گے. یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی چیز بنا کے دے دے کہ جس میں سیب اور آم کی شکل ہو اور اس میں حقیقتاً سیب اور آم کا اسٹف نہ ہو، اس کی مٹھاس نہ ہو، اس کی خصوصیت نہ ہو، وہ صرف خالی ایک شکل رکھتا ہو، آپ وہ بھی نہیں خریدیں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں وزن کے حوالے سے کمی ہو، آپ اس کو بھی نہیں خریدیں گے. تو جب ترازو اور تولنے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں وزن اور کوالٹی دونوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے نامہ اعمال کو تولنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے عمل کے بارے میں یہ بات متوجہ رکھنی پڑے گی کہ اس میں وزن کہاں سے آتا ہے اور اس کی کوالٹی کیسے امپروو ہوتی ہے. کیونکہ عمل کی شکل سے کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمل کی صورت نہیں چاہیے خدا کو. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لی، یہ نماز پڑھنا نماز کی ظاہری صورت شکل ہے، یہ حقیقتاً نماز نہیں ہے. اور اس بارے میں کچھ دو چار باتوں کو ہی اگر آپ دماغ میں رکھیں گے تو بہت ایزیلی معاملہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. کہ دیکھیں قرآن کریم میں کہیں بھی نماز پڑھنے یعنی نماز کی قرأت کا ذکر نہیں ہے. قرأت نماز آپ کے پاس اگر ہو تو بتائیے کہ تقریباً 70-80 مقامات پر قرآن کریم نے نماز کا ذکر کیا ہے. کس عنوان سے کیا؟ اقیم الصلاۃ، زیادہ تر ہے قائم کرنا. یہ اسی طریقے سے صلاۃ کی حفاظت کرنا ہے، صلاۃ کو دوام اور ہمیشگی عطا کرنا ہے. یہ 3 ورڈ زیادہ استعمال ہوئے صلاۃ کے حوالے سے. تو یہ جس انداز سے قرآن کریم نے الفاظ کو استعمال کیا نا وہ خود ہی ہم کو سمجھا دیتے ہیں اگر ہم اس پر غور کرنے پر آمادہ اور تیار ہوں کہ ایک چیز کی حقیقت کیا ہے. کہ ہم بار بار کہتے ہیں نماز پڑھنا
قرآن ایک دفعہ بھی نہیں کہتا نماز پڑھنا یا نماز پڑھو. یہ کیا معمہ ہے؟ قرآن کہتا ہے صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کی حفاظت کرو، صلاۃ کو دوام عطا کرو. حدیث یہ کہتی ہے الصلاۃ عمود الدین، کہ صلاۃ جو ہے وہ دین کا ستون ہے، پلر ہے، جس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، بنیاد ہے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ جو ستون ہوتا ہے وہ کوئی پڑھے جانے والی چیز ہوتا ہے؟ ستون قابل قرأت ہوتا ہے کیا؟ یہ اسی طریقے سے حدیث کہتی ہے الصلاۃ معراج المؤمن، صلاۃ مومن کی معراج ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صلاۃ کی حالت میں مومن حالت سفر میں ہوتا ہے، اور اس حالت سفر میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ خدا تک جا سکتا ہے، کیونکہ معراج یعنی انسان اتنا بلند ہو کہ خدا تک، عرش خدا تک پہنچ جائے، جو کہ معراج پیغمبر اکرم. تو یعنی بلند ہو، عرش تک نہ پہنچے، کم از کم ملکوت تک تو جائے. تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمل کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے نا، کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ سب ایسے نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں، اور ان حقیقتوں کی رعایت اور خیال اس عمل کی کوالٹی اور اس کے وزن کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور وہ وزن اور معیار ہے کہ جو آخرت میں یا یوم الدین میں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور جس کے مطابق ریوارڈ یا پنشمنٹ الاٹ کی جائے گی. اور یہ مثال بھی، مثال کیا، یہ مشاہدہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن لوگوں نے مثال کے طور پر ائمہ سے جنگ کی، جو لوگ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے کربلا میں موجود تھے، کیا وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ ان میں سے کتنوں کے رشتہ داروں نے منتی روزے رکھے ہوئے تھے؟ تو وہ سب نماز روزے پڑھنا اور روزے رکھنا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ نماز اور روزے ان کو جنت میں لے جا رہی تھی یا جہنم میں لے جا رہی تھی؟ اسی طریقے سے ایک مثال اور بھی علماء اکثر دیتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ اہل بیت کی تعریفیں ان کے دشمنوں نے بھی کی ہیں. امیر شام نے بھی امام علی علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، تعریف کی ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر دربار ابن زیاد میں کیا تھا، وہ ملعون، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس ہستی سے بہتر مشرق و مغرب میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قصیدے پڑھنے سے بھی انسان کو فقط نجات نہیں ملتی ہے، کہ نہ عمل کی ظاہری شکل و صورت، یعنی عمل کا چھلکا فائدہ نہیں دیتا، خالی قصیدے اور نعتیں اور حمد پڑھنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو یوم الدین میں جو چیز تولی جائے گی، جس کا ریوارڈ ہے، جو اصل میں ہمارا سرمایہ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے عمل کی کوالٹی اور اس کا وزن ہے. کہ جب اس الہی ترازو میں عمل کو رکھا جائے تو اس کا پلڑا جھکے، اس میں وہ اس کا جو میٹر ہے وہ دکھائے کہ ہاں اتنا وزن ہے اس عمل کا. تو اب یہ وزن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزن کے لیے آپ کو چاہیے معرفت، وزن کے لیے آپ کو چاہیے علم، اخلاص، طہارت، تقوی، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اور صفات جتنی زیادہ نفس میں ہوں گی، اور خلاصتاً جتنا زیادہ جوہر بندگی نفس کے اندر پایا جائے گا، آپ اس نفس کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل وزن دار ہو جائے گا، اس عمل کا وزن. اور اگر نفس سے انسانی ہلکا ہے، اگر انسان کے وجود میں کوئی وزن نہیں ہے، تو پھر اس کے اعمال میں بھی کوئی وزن نہیں. اس بات کو ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ اور
توجہ کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں مد نظر رکھنا ہے کہ خالی یہ نہیں کہ گنتی گن رہے ہوں گے فرشتے، ہاں انہوں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ان کو جنت میں اتنے گھر دے دو، اتنے باغ دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بات وزن اور میزان کی ہو رہی ہے تو پھر تول کو دیکھنا پڑے گا کہ تول کس چیز سے مطلب اس کی قیمت بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہے کہ پھر اصل حساب جو ہے وہ انسان کے نفس میں موجود صفات کا ہے، اور عمل کو تولے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی درخت کی کوالٹی کا اندازہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے پھل کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی انسان کی کوالٹی کا اندازہ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے قول اور کردار کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اقوال اور کردار کو اگر آپ ملاحظہ کر لیں تو بندے کی کوالٹی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ منافقون میں کہ تم اگر ان کے اجسام کو دیکھو گے، ان کے ظاہر کو دیکھو گے منافقین کے، تم تعجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یعنی جیسے بڑے بہترین، اگر میں آج کی مثال دوں، بہترین شکلیں، صورتیں، ویری پراپرلی کٹ اینڈ ٹرم، بہترین لباس، خوشبو، سب ظاہر کو دیکھو گے تعجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تعجبک اجسامہم، لیکن اگر تم ان کی باتوں کو سنو گے کأنہم خشب مسندہ، بے پایا، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ ہو سکتا ہے کہ لفاظی بہت ہو، لچھے دار باتیں ہوں، لیکن بے پایا اور بے بنیاد باتیں۔ کأنہم خشب مسندہ، کہ گویا کے کچھ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگا کے کھڑی کر دی گئی ہیں، کچھ بھی وزن نہیں ہے، ٹھوکر لگے گی سب نیچے آ جائے گا۔ تو جب خدا نام اعمال کو اور عمل کو تولنے کی بات کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل کی گنتی کی نہیں جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل ہے وہ انسان کی ذات اور صفات اور کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ عمل کی حقیقت، عمل کی حقیقت انسان کی ذات میں موجود صفات کا پتہ دیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک پھل کی کوالٹی، ایک پھل کو اگر آپ دیکھیں تو پورے درخت کے بارے میں آپ کو بتا دے گا کہ اس درخت کا کیا معیار تھا، اس درخت کی کیا حالت ہے۔ یہ ہے نامہ اعمال اور عمل کا تولنا، اس بنا پر کہ عمل پوری انسان کی صفات کا حساب نامہ ہے۔ عمل کو آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ، لیکن عمل کی حقیقت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم نے بیان بھی فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان جو ہے وہ اس یوم میں ایک ذرے کے وزن کے برابر عمل خیر کو بھی دیکھے گا، یراہو، پائے گا نہیں، دیکھے گا، یعنی عمل مجسم ہو کے آ جائے گا۔ اور عمل مجسم ہو کے آئے گا تو یہ آئے گا کہ اتنی نمازیں پڑھ لی، یہ عمل مجسم ہو کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز کی حقیقت کیا ہے، یہ دیکھ لو۔ جو تم نے نمازیں ادا کی، جو روزے ادا کیے، جو عبادتیں انجام دی، اس کی حقیقت کیا ہے، ذرہ برابر بھی اگر اس میں کوئی وزن ہے تو اس کو یہ دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 ہے پروبیبلی، کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، وہ عمل حاضر ہوگا، یعنی عمل کی حقیقت موجود ہوگی انسان کے سامنے۔ اور عمل کی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام صفات اور کردار کے پہلو اس عمل میں سے جھلک رہے ہوں گے، کیونکہ عمل انسان کے کردار اور صفات کا آئینہ ہوتا ہے، جو بھی عمل کی حقیقت ہوتی ہے۔
تو یوم الدین کے حوالے سے اس حقیقت کا سمجھنا بے انتہا لازمی اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سوالات سے بھی حل ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ قیامت کا ٹاپک، آخرت کا ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ میں کم از کم 20-25 اگلے دروس اس پہ آرام سے گزار سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرنا ہمیں. تو جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین اسپیکٹس ہیں، اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ حساب کس بات کا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کی تیاری ڈھنگ سے کر سکیں، اس معاملے کی تیاری کر سکیں. ٹھیک. اچھا، اب جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا اس کے حوالے سے کچھ ہم قرآن کے ریفرنسز بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآنی آیتوں کے بھی، تو انشاءاللہ اور کچھ بات واضح ہو جائے گی. تو سورہ انفطار، ٹھیک ہے، سورہ انفطار جس کا نمبر کیا ہے 84 ہے، آئی تھنک 83-84 ہے جی. تو اس میں یہ یوم الدین کے حوالے سے باقاعدہ بیانات موجود ہیں، اور میں یہاں سے شروع کرتا ہوں آیت نمبر 9 سے. آئی ہوپ کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. کلا، یعنی انسان کی خلقت کا ذکر ہے، انسان کی صورت کا ذکر ہے، پیدا کیا انسان کو، اور تمہارا جو طرز عمل ہے اس زندگی میں وہ کیا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم اچھے طریقے سے، تکذبون یعنی تم بہت اچھے طریقے سے جھٹلاتے ہو. کس کو جھٹلاتے ہو؟ دین کو، جو یہاں پر دین کا لفظ ہے، یعنی ججمنٹ کو، حساب کو، اکاؤنٹیبلٹی کو. اور سورہ قیامہ کے اندر جو شروع کی آیتوں میں ہی یہ لفظ موجود ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ اس دنیا میں انسان کا ارادہ یہ ہے کہ سامنے کا رستہ کھلا رہے. ابھی قرآن کریم نے عجیب لفظ اصطلاح استعمال کی ہے کہ انسان کا ارادہ یہ ہے کہ سامنے کا رستہ کھلا رہے. یعنی سامنے کا رستہ کھلا رہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو میری خواہشات ہیں، جو میری آرزویں تمنائیں ہیں، میں بھاگے چلا جاؤں، بس کوئی مجھے نہ روکے اس راست میں چلنے سے. وہ سب مجھے کھلا ہوا رستہ مل جائے کہ میں ایک کے بعد ایک اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرتا چلا جاؤں. تو بل تکذبون بالدین، تمہاری لائف اپروچ یہ ہے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے ہو، تم ججمنٹ ڈے کو یا اکاؤنٹیبلٹی کو، اس بات کو جھٹلاتے ہو اپنے عمل سے، اگر زبان سے نہیں، کہ تم اکاؤنٹیبل ہو، تمہارا حساب لیا جائے گا. تم اس بات کو جھٹلاتے ہو، اچھے طریقے سے جھٹلاتے ہو. لیکن، اور یہ چیز بھی قرآن کریم میں بار بار آئی ہے کہ اے ابن آدم، اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے گئے ہو. تمہارے اوپر واچ ہے، تمہارے اوپر واچ مین ہیں، تمہاری ایک ایک چیز انڈر سرویلنس ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ زندگی کے جو قوانین ہیں وہ تمہاری مرضی سے نہیں چلتے ہیں، وہ ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ابھی ہم نے تم کو ڈھیل دی ہوئی ہے، سہولتیں دی ہوئی ہیں جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جس دن ہماری پکڑ آ جائے گی پھر تمہیں بہت افسوس اور دکھ ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر یقیناً حافظین ہیں. انہیں تمہارے اوپر حافظین کا ظاہری مطلب ہے حفاظت کرنے والے. حفاظت کرنے والوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور تم پر واچ بھی کر رہے ہیں. وہ کون ہیں حافظین؟ کرامن کاتبین. کرام، کریم کا مطلب تو اب آپ سمجھ ہی گئے، یعنی کہ جن میں کسی قسم کی پستی نہیں پائی جاتی، باعزت، باشرف، وہ ان میں کسی قسم کی پستی موجود نہیں ہے. وہ کریم ہستیاں ہیں اور کاتبین لکھنے والے ہیں. یعنی کرامن کاتبین، کہ جو لکھنے والا ہے وہ تو پھر
غلط سلط بھی لکھ سکتا ہے نا. لیکن کرامن کا جو سابقہ لگا وہ کیا بتا رہا ہے کہ ان میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے جو وہ لکھ رہے ہیں. وہ محافظ بھی ہیں، واچ بھی کر رہے ہیں، کریم ہیں، اور لکھ رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے جو بھی تمہارے اعمال. اور پھر وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے وہ اوپر کی باتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کی نظر ہمارے قلب پر ہے، ہمارے نفس کی حالت پر ہے، اور وہ ہماری ظاہری حرکات و سکنات کے ساتھ میری حقیقت کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ میرے نفس میں کیا ہو رہا ہے. وہ چیز اصل ریکارڈ ہو رہی ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ علم رکھتے ہیں جو بھی تم فعل انجام دیتے ہو، اس کے وہ عالم ہیں جو کرامن کاتبین. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے اعمال کا علم ہے. تو قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ حافظین ایسے ہیں کہ جو کریم ہیں اور جو لکھ رہے ہیں، اور جو بھی تم فعلیت جو کام کرتے ہو اس کا وہ علم رکھتے ہیں، وہ ان کے علم میں ہے اور ان ریکارڈ ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو بر والے لوگ ہیں، بر والے افراد ہیں. اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو بہت اہم ہے، عمل اور صفت کا فرق. ٹھیک ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ لوگ تو ایزیلی ان باتوں کو پک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے عباد اللہ الصالحین یا الحقنی بالصالحین، صالحین جن کو قرآن کہہ رہا ہے اور جن کے بارے میں کہہ رہا ہے عمل الصالحات، ان میں بہت بڑا فرق ہے. عمل الصالحات کا مطلب یہ کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں، اور صالحین کا مطلب یہ کہ ان میں صفت صالحیت پائی جاتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. جو عمل صالح کرتا ہے اس کا عمل کبھی غیر صالح بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن جس میں صفت صالحیت پائی جاتی ہے اس میں سے سوائے عمل صالح کے کبھی بھی کچھ نہیں نکلے گا، کبھی بھی کوئی اور دوسری چیز برآمد نہیں ہوگی. ٹھیک. تو قرآن کریم میں اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ کہیں پر خدا نے کچھ انسانوں کو صفات کے ذریعے سے پہچانوایا ہے اور کچھ انسانوں کے بارے میں کام اور عمل اور فعل کا ذکر ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان دونوں میں. تو ان الابرار لفی نعیم، یعنی کچھ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو علماء ہیں. علماء وہ ہیں کہ جن میں صفت علم پائی جاتی ہے، وہ حقیقتاً عالم ہے. تو ابرار یہ صفت ہے. ابرار یعنی کہ نیکی، خوبی، اچھائی جن کی صفت بن چکی ہے وہ ابرار ہیں، صاحبان بر ہیں. نیکی کرنے والے نہیں. جو ابرار یعنی نیکی اور اچھائی اور خوبی اور ورچو ان کی صفت بن چکی ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار کیا ہیں؟ نعیم، نعمتوں میں یقیناً ہیں. ٹھیک. اب یہاں پر ظاہراً ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب وہ نعمتوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آیت جب کہہ رہی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ انا فی المدرسہ، تو انا فی المدرسہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مدرسے میں جاؤں گا، بلکہ انا فی المدرسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں ہوں. اور یہ جو فی سے پہلے لام ہے یہ تاکید ہے،
اور جملے کے شروع میں انا ہے، یہ بھی ایمفیسس ہے، یعنی 2 مرتبہ تاکید آ رہی ہے، انا بے شک، جو ابرار ہیں، لفی یقیناً نعیم میں ہیں۔ اور یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن لوگوں کی صفت نیکی بن چکی ہے اور اچھائی بن چکی ہے، وہ اس وقت اور ہمیشہ اور ہر وقت نعمت الہی میں، اور جتنا جتنا وہ اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، انتقال کے وقت، برزخ میں، آگے کی زندگی میں، یوم بعثت میں، وہ ان نعمتوں کے بزرگ تر ہونے کو اور اضافہ ہونے کو دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن وہ نعمتوں میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صاحبان بر اور بر ہیں وہ ابھی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ہیں وہ بعد میں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ شہدائے کربلا جو تھے وہ وہاں پر مصیبتوں میں تھے اور مرنے کے بعد، اپنی شہادت کے بعد، وہ جنتوں میں گئے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، بہرحال یہ ایک الگ موضوع، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر نیکی آپ کی صفت بن جائے، اگر آپ ابرار میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ نعمتوں میں ہیں۔ اور اسی کے اپوزٹ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ اور بے شک جو فجار ہیں، فجار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو خدائی حدوں کو توڑ کر پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو انسان ہوتا ہے کہ جس سے غلطی ہو جاتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کی کبھی بھی نیت نہیں ہوتی اللہ کی نافرمانی یا بغاوت کی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حدود الہی کو جی بھر کے توڑتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو موک کرتے ہیں، یہ فاجر و فاسق ہیں، حدوں کو توڑنے والے، پھاڑنے والے۔ یہ یقیناً وہی ترکیب ہے انا اور لا فی، وہ جہیم یعنی جہنم میں ہیں، یصلونہا یوم الدین۔ اب یہاں پر اور جس سے وہ اس میں مل جائیں گے، اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے فار ایور، وہ اپنی نعیم سے، یہ اپنی جہیم سے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں، قبر میں، برزخ میں، دونوں اپنی نعیم و جہیم سے کنیکٹڈ ہیں۔ وہ اس کی ہوا سونگھتے ہیں، وہ اس کی بدبو سونگھتے ہیں اپنی ذات میں، ابھی بھی، اس وقت بھی۔ تو یوم الدین کا ایک مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یوم الدین کا ایک پہلو کیا ہے کہ ابرار اپنی جس نعیم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اس کی حقیقت کو اپنے کمال رعنائی کے ساتھ اس سے مل جائیں گے، اور جو فجار ہیں کہ جس جہیم کی معیت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کی پوری حقیقت ان کے سامنے واضح ہو کر اور وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ وما ہم عنہا غائبین، اور وہ سب جو ہے وہ ان سے غائب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، یہ یوم الدین، یہ غائب نہیں ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وما ہم عنہا غائبین، کہ وہ ان سے جو ہے وہ غائب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی زبان کے ایک جملے میں ذرا تھوڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دوں کہ جو حساب خدا ہے وہ نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدائی حساب جو ہے نا وہ نقد ہے، کہ ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے اندر صفات ہیں، اس کا نتیجہ فوری طور پر ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی ڈیلے ہماری ذات میں بن جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب نتائج میرے پاس موجود ہیں، میری ذات میں موجود ہے۔ ابھی صرف کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم دار امتحان میں ہیں، دار امتحان میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم میں مسلسل ایک تبدیلی آئے، اس وجہ سے ایک پردہ بیچ میں حائل ہے کہ وہ چیز اپنی پوری ایکچوئل اور فیکچوئل فارمیٹ میں ہمارے سامنے ابھر کے نہیں آ رہی، یہ ہو رہا ہے، لیکن غائب نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں پر کسی اور گیلیکسی میں موجود ہو یوم الدین، اور جس سے ہم پتہ نہیں کب جا کے ملیں گے، ہزاروں لاکھوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کا سب ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں موجود ہے، اور نعیم و جہیم ہماری اس زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، جس کو ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتا اکثر اوقات۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور پھر اس کے بعد کہ تم کیا درک کرو، تم کیا جانو، یہ جو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے اور چیزوں کے بارے میں بھی ہے کہ وما ادراک، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو پا لینا آسان نہیں ہے۔ تم کیا ادراک کرو، کیسے ادراک کرو گے کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم، یہ لیلۃ القدر میں یہ نہیں ہے، ثم پھر تاکید ہے، ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا ادراک کرو گے کہ وہ یوم الدین، حساب کا یوم کیا ہے، ججمنٹ ڈے کیا ہے۔ یوم، اور پھر اس آیت میں اس کی تفصیل ہے یوم الدین کی۔ یوم، وہ یوم ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس یوم کی خاص بات کیا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کے بارے میں مالک نہیں۔ اور یہ کس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین کو۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ خدا کی ملکیت، جو حقیقی ملکیت ہے، وہ ہر شے پر حاوی ہے۔ ابھی جو ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک انسان، ایک نفس دوسرے نفس کے اوپر انٹریکٹ کرتا ہے، اثر رکھتا ہے، ظاہراً اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اس یوم میں زیرو امپیکٹ ہے ایک نفس کا دوسرے نفس میں کسی بھی شے کے حوالے سے، ٹھیک۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دوسری بات کیا ہوگی کہ کسی نفس کے لیے کوئی مالکیت نہیں ہوگی، اور امر جو ہے اس یوم میں فقط اور فقط خدا کے لیے۔ یعنی اسی وجہ سے آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، جو شفاعت ہے، شفاعت جب کسی کے لیے کوئی اتھارٹی ہی نہیں بچی ہے، تو کسی کی اپنی مرضی سے شفاعت کیسے پاسبل ہے؟ اور اسی بات کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے کہ شفاعت اذن خدا سے ہوگی، اور اس کے لیے ہوگی جس سے خدا راضی ہوگا۔ یعنی جو شفاعت کرے گا اس کو بھی خدا کی طرف سے مأذون ہونا چاہیے، یعنی اذن یافتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس الہی پرمٹ ہونا چاہیے شفاعت کے لیے۔ اور وہ بھی شفاعت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، بلکہ فقط اس کے لیے کر سکتا ہے کہ جس کے لیے خدا کی رضا ہو۔ تو یعنی حقیقتاً شفاعت خدا کا ہی ایک نظام ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع۔ تو یوم الدین کے حوالے سے جو خصوصیات بیان کی گئیں اس آخری آیت میں سورہ انفطار کی، وہ کیا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے حوالے سے کسی شے کے بارے میں کوئی ملکیت نہیں رکھے گا، نو اتھارٹی، نو اونرشپ فار اینی سول۔ اور جو امر ہے، معاملہ ہے، کام ہے، وہ فقط اور فقط خدا کے لیے۔ ایک آیت میں اور اس کو سپلیمنٹ کر دوں، پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، کہ اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے گا، سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 16 ہے، کہ جس میں وہی اس یوم آخرت کا ذکر ہے۔ یوم ہم بارزون، اس دن کیا ہوگا کہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے خدا کے سامنے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی چیز بھی خدا سے مخفی نہیں ہوگی، یعنی ان کے انتہائی گہرائیوں میں بھی ان کے وجود کی جو چیزیں ہوں گی پنہا، وہ سب کی سب خدا کے لیے آشکار ہو جائیں گی، اوپن اپ ہو جائیں گی۔ لمن الملک اليوم، اس یوم میں ملک کس کا ہے، مالک کون ہے؟ للہ الواحد القہار۔ اور روایتوں کے اندر یہ جملے ہیں کہ قیامت میں یہ صدا دی جائے گی خدا کی طرف سے، لمن الملک اليوم، کہ تم جو دنیا کے اندر مالک بنے پھرتے تھے، بتاؤ آج اس یوم میں مالکیت کس کے لیے؟
मालिकियत किसके लिए? तो जवाब आएगा कि रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि कोई ना होगा जो जवाब दे, कोई ना होगा जो जवाब दे इस सदा का। तो फिर खुदा की तरफ से खुद ही जवाब आएगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। लेकिन यहाँ पर जो बात एक लिहाज से खौफ में डालने वाली है वो ये कि अब अल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अब यहाँ पर जब खुदा की मालिकियत ज़ुहूर कर रही है तो अल्लाह के बाद रहमान और रहीम नहीं आ रहा है, जो कि इब्तिदाई खिलकत में भी था, जो रुबूबियत में भी था। अब है वाहिद और क़ह्हार। वाहिद यानी ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, उसका मुकाबिल नहीं, उसके मिसल नहीं, उसके सामने खड़ा होने वाला नहीं, उसकी बारगाह में अपनी बात चलाने वाला नहीं, और क़ह्हार गालिब, हर एक पर उसका गलबा मुसल्लम है। तो अब यहाँ पर जो बात खौफ में डालने वाली है वो ये कि क़यामत में अगर किसी के अंदर शिर्क है या कोई अपनी गलबे और अथॉरिटी का जोम लेकर आखिरत में दाखिल हुआ है तो वो बराह रास्त इन दो सिफात इलाहिया के मुकाबले में आ जाएगा, और फिर पता नहीं उसका क्या हाल होगा, वो खुद बेहतर जानता है, खुदा बेहतर जानता है। कि वहां पर जो अब सिफात ज़ुहूर कर रही हैं वो ये रहमानियत और रहीमियत नहीं है जिससे फायदा उठा के लोग न मालूम क्या क्या कर रहे हैं उस रहमानियत और रहीमियत के पर्दों में। लेकिन अब वहां पर जो सिफात ज़ुहूर कर रही हैं वो लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार हैं, जो खुदा की मालिकियत के ज़ैल में जो सिफात आएंगी। तो अब इस बात का ख्याल रखना है कि जिसके पास तौहीद नहीं है, जिसके पास बंदगी नहीं है, वो इन दो सिफात के बिलमुकाबिल आके खड़ा हो जाएगा। और यही वो तमाम के तमाम मामलात हैं कि जो हकीकतन जहन्नम को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जैसा मैंने कहा कि आखिरत और क़यामत का मौजू इंतहाई तूलानी है, बहुत डेप्थ है, बहुत पहलू हैं। तो कुछ जो अहम अहम बातें थी वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और कुछ चीज़ें आप लोग भी यकीनन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की हद तक हमारी गुफ्तगू तमाम होती है। इंशाअल्लाह आप लोगों को अगर कोई बात करना है तो बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और जैसा कि लग रहा है कि शायद आप लोग अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सर, इनसे बात जी करें। जी सर, एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और मुझे उसके लिए चाहिए कि हम बजाते खुद जब कोई अमल कर रहे होते हैं तो अपनी तरफ से शायद अंदर से हमें मालूम होता ही है कि हमारी नीयत क्या है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारे उस अमल की नीयत क्या है? जाहिर है कि इसका देखें, इंसान को सिवाय अपने तो किसी को नहीं पता होता ना ये बात। यानी हम अपने आप को, ये भी सूरह क़यामत की ही आयत है कि बलिल इंसानो अला नफ्सिही बसीरतुन वलौ अल्का माज़ीरा, कि इंसान अपने नफ्स पर बेइंतहा बसीरत रखता है, लेकिन वो क्या करता है, उज़्र व माजरत और बहाने बनाता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम खुद अपने आप को धोखा देना छोड़ दें और अपने बारे में जो हम मुख्तलिफ यानी गलत फहमी वाले नज़रियात रखते हैं उनसे बाहर आ जाएं, तो फिर हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। और इसी वजह से आप लोग अपनी और अपने बच्चों की तरबियत जब करें तो उसमें सही और गलत को बुनियाद बनाएं, ना कि अज़ाब व सवाब को, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो इसी जगह पे आती है कि हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार होते हैं, ख़ास तौर से अपने बारे में, और फिर उसके बाद हमें
چیزیں وہ غلط رنگ میں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس بارے میں کمٹ کریں کہ ہمیشہ صحیح اور غلط کی بنیاد پر عادلانہ منصفانہ فیصلہ کریں، اپنے بارے میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، تو ہمیں کبھی بھی ہمارا نفس دھوکہ نہیں دیتا اپنی حقیقت کے بارے میں. اچھا جی رضوان صاحب. جی حیدر بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آیت نمبر 9 کے بارے میں. اس میں آپ نے کہا کہ اس دن جو ہے نا کوئی نفس ملکیت نہیں رکھے گا. تو کوئی نفس دوسرے نفس پہ ملکیت نہیں رکھے گا یا کوئی نفس اپنے اوپر ملکیت نہیں رکھے گا؟ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. نہ اپنے اوپر نہ دوسرے کے اوپر. کوئی نفس کس پر نہ اپنے اوپر ملکیت رکھے گا نہ دوسرے کے اوپر، دونوں کے اوپر، کیونکہ نفس دو جگہ آیا ہے نا اس آیت میں. نہیں، نفسن لنفسن، ایک نفس کوئی بھی نفس کسی بھی اور نفس کے لیے. ایک نفسن ہے، پھر یعنی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. ہاں، مطلب یہ کہ کوئی نفس دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اس کی ملکیت نہیں ہوگی، کیونکہ جو ملکیت نہیں ہوگی یا اس کا انٹریکشن نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اتھارٹی کچھ چیزوں میں نہیں ہے، کچھ میں ہے. نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ایک نفس کی دوسرے نفس پہ. اچھا، یعنی جیسے اس کی مثال قرآن کریم نے بہت زیادہ دی ہے کہ جو مستضعفین ہے، مستضعفین کا لفظ غلط ہے، ضعفاء، کمزور ہے، وہ طاقتوروں کے پاس قیامت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم تم کو فالو کرتے رہے، دنیا میں ہم نے تمہاری خاطر اپنا دین برباد کیا، ٹھیک ہے، آج کے دن عذاب سے چھڑاؤ میں. تو وہ کہیں گے کہ پاسبل نہیں ہے، ہم خود اپنے کو چھڑا لیں تو تم کو بچائیں. تو کوئی کسی کے لیے کسی مستضعفین کے مستضعفین الگ ہے. ضعفاء جو کمزور ہیں، جو دنیا میں آپ کو لگتا ہے نا کمزور، غریب، کمزور نفس، مستضعفین اور کمزور نفس، یعنی مستضعفین کا ورڈ مطلب ایک ہی بات نہیں ہے مستضعفین کہنا. نہیں، مستضعفین کا جو ایگزیکٹ میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کہ جن لوگوں کو پورے پلاننگ کے تحت کمزور کیا جاتا ہے، جیسے اہل بیت کو پوری پلاننگ کے تحت کمزور کیا گیا، رکھا گیا کمزور، یہ مستضعف اس کو کہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نالائقی کی بنیاد پر کمزور ہوتے ہیں، وہ ضعیف ہیں، ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اور وہ جو ہیں وہ ایسے افراد پھر دوسروں کے مطلب طاقتوروں کی پناہ لیتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب لائن بنا کے جہنم میں جائیں گے. اور پھر یہ جو کمزور تھے یہ بھاگے بھاگے ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں بچاؤ. یہ جی فرمائیے. کون مستضعفین بھاگے بھاگے جائیں گے؟ جی، جو کمزور ہیں. مستضعف کہ میں کہہ رہا ہوں ورڈ یہاں درست نہیں، جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں. کمزور وہ بھاگے بھاگے کس کے پاس جائیں گے کہ ہمیں بچاؤ؟ ان طاقتوروں کے پاس جائیں گے کہ جن سے وہ دنیا میں جن کی پناہ طلب کرتے تھے، جن کی سپورٹ ڈھونڈتے. صحیح جی ٹھیک ہو گیا. جی، یہ کسی نے انمیوٹ کیا ہے، وجیہہ بطول جی فرمائیے. آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. نہیں، آواز بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا، یہ ہینڈ ریز ہے تو آپ کو سوال کرنا ہے یا پچھلے سوال کا ہی؟ کیونکہ اگر آپ کا سوال پورا ہو جائے نا تو اس کو پھر ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے گا.
جی ایک ہینڈ ریز ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو سوال کرنا ہے. جی آپ میوٹ ہیں ویسے اگر بولنا چاہ رہے. اور وجیحہ بطول آپ بھی انمیوٹ تو ہیں لیکن آپ کی آواز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. نہیں سر, وہ عنایت صاحب ہیں, ان کا پہلے سے وہ انمیوٹ ہے, تو وہ اس میں خیر سوال نہیں ہے ان کے پاس. جی اچھا ٹھیک. جی تو یہ ہے, تو بہت ابھی اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا آج کے لیکچر کو. نہیں لیکن اس میں مشکل کیا ہے, اس میں میرا خیال ہے مشکل باتیں تو نہیں ہے. ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ہم آلریڈی پہلے سے مان کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس عمارت کو گرانا مشکل ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک تو وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ جو جتنے بھی اعمال ہیں اس میں آپ کی نیت اور آپ کا جو نفس کی کیفیت ہے وہی تولی جائے گی اور وہی ہوگی. تو یہ بات کافی حد تک جانتے ہیں. لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ جہاں ساری چیزیں آ رہی ہیں قیامت کے دن کے حساب سے, وہاں پر جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوں. میں ابھی میں خود ایک دو ہفتے آپ کو وہ کروں گا پھر شاید. کس بات میں کلیئر نہیں ہو رہے؟ دیکھیں قیامت کا یہ تو مجھے پتا میں ذہن میں ہے کہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو ہے سارے اعمال تولے بھی جائیں گے, اور جیسے آپ نے کہہ دیا کہ تولنے کے لیے کوالٹی امپورٹنٹ ہے, اور کوالٹی آپ کی وزن ہونا چاہیے نا, ترازو میں وزن ہونا چاہیے. وزن ہونا چاہیے, اور وہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ وزن کے حساب سے ہی ہوگا, جس کا وزن بھاری ہوگا وہی پلہ بھاری ہوگا, میزان بھاری ہوگا, تو اس کے ہی ہوگا, اور وہ صرف نفس کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے نا بندے کے پاس وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی تزکیہ نفس پر بہت زیادہ محنت کریے, اپنے نفس کا وزن بڑھائے, اپنے نفس کا وزن بڑھائے. اور جب وہ اپنے نفس کا وزن بڑھائے گا تبھی اس کو اندازہ ہوگا. تو اعمال کا وزن خود بخود بڑھ جائے گا, خود بخود بڑھ جائے گا. نفس اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا وزن خود بخود بڑھ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم جو مطلب بچوں کو بھی کہتے ہیں, خود بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز سے پہلے نماز کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. نماز جیسے میں نے کہا نا کہ پڑھی جانے والی چیز, پڑھی جانے والی نہیں ہے, قائم کرنے والی چیز ہے. تو یہ ہے اصل اور میں نماز کا جو معنی ہے وہ ہے خدا سے تعلق پیدا کرنا, وصال با خدا, وصال با خدا, خدا کے ساتھ ملاپ. یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا سے وصال اور تعلق پیدا کرتے ہیں. اور جب آپ نماز کی یہ ڈیفینیشن سامنے رکھیں گے نا تو وہ تینوں ورڈز کلیئر ہو جائیں گے. یعنی اقیم الصلاۃ, خدا سے تعلق اور ملاپ قائم کرو. حافظون علی الصلاۃ, اس تعلق کو کی حفاظت کرو. یدیمون علی الصلاۃ, اس تعلق کو دوام عطا کرو. جی بات میں تمام چیزیں میننگ فل ہو جائیں گی. جی بات گھوم پوری کے وہ تزکیہ نفس پر آ رہی ہے صرف. وہ تو کی ہے, وہ کی ورڈ ہے, کی ہے, سارا کی ورڈ جو ہے تزکیہ کی نفس ہے. ہے. بالکل اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بالکل سادی سی بات ہے نا, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ اگر ابھی آپ لوگ بریانی حلیم کے چکر میں لگ جائیں گے, ہے نا؟ جی بالکل سیزن آ رہا ہے ہمارا. جی تو آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ جتنا بھی پاک و پاکیزہ اسٹف لے کر آئیں, چاول اور گوشت اور مسالے, لیکن جس ظرف میں آپ کھانا پکاتے ہیں اگر وہ ناپاک ہے, ہاں صحیح, ان دا اینڈ آپ کا کھانا پاک ہوگا ناپاک ہوگا. ٹھیک, اگر آپ بہترین بیج لے کر آتے ہیں, فضا صاف ہے, پانی صاف ہے, زمین خراب ہے, فصل اگا پائیں گے؟ نہیں.
अगर उसमें सेम और थोर है, सॉल्ट लेवल हाई है, वाटर लेवल टेबल बढ़ा हुआ है, और 10 खराबी कंकर पत्थर कांटे उगा लेंगे उसमें कि जी मेरे पास पानी बहुत अच्छा है, फजा साफ है, बीज बेहतरीन क्वालिटी का है। तो इसी तरीके से नफ्स की जो जमीन है ना, नफ्स की जो जमीन है, यानी मैं आपको एक मिसाल दूं, इसको ज़हन में रखिएगा कि हमारे ये जो पूरा हिसाब है जिंदगी का क्या है कि ईमान बीज है, ठीक है, और आपका जो नफ्स है और कल्ब है ये जमीन है। आप ईमान का बीज इसमें बोते हैं और फिर उसमें से जो फल निकलता है ना, वो फल आपका अमल है। बात वहां से हो रही? बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब हो गई, सही है। तो अगर या बीज में खराबी हो या जमीन में खराबी हो, फल कहां से सही होगा? हाँ। हम समझते हैं अमल को हाथ पैर हिलाना, अमल जो है वो ईमान और नफ्स की हालत के नतीजे का नाम है वो एंड रिजल्ट है जी, वो फल है वो फल है, वो खुद कुछ नहीं है जी। सही सही। अगर आप अमल को इस नजर से समझेंगे ना, हाँ, ये मारिफत आपके पास अमल की होगी, तो आप नामा अमल की कदर कीमत और वजन और तोलना सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप अमल को खाली हाथ पैर हिलाने का नाम समझते रहेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप जैसे वो है कि बाज़ लोगों की आदत होती है नमाज पढ़ना, वो अजान हो कि नमाज शुरू पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बेचैनी हाँ, रहती है, वो आप आदत है फिर वो यानी कि अमल जो है वो हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं है। जो अमल रिकॉर्ड हो रहा है, जो आपका नामा अमाल है, वो ये नहीं है। तो इसी वजह से ईमान, अच्छा, और ईमान बेस करता है इल्म पर, हाँ, मारिफत पर, तो इसलिए मारिफत जरूरी हो जाती है। नफ्स की मारिफत होगी तो तज़किया नफ्स होगा ना, हाँ, मारिफत होगी तो ईमान सही होगा, ईमान सही होगा, सही। और फिर उसके बाद तज़किया नफ्स होगा, तो फिर यानी आपका नफ्स इस काबिल होगा कि ईमान के बीज को उगा सके और उसमें से अच्छा फल निकाल सके। बिल्कुल सही है सर। एक चीज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सलात है, तो मतलब आम तौर पे जो जितने भी नमाजी हैं, जो भी नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें जो है ना अल्लाह से राब्ता तो चंद ही लोग होंगे जो कि कर सकते होंगे, वरना आम तौर पे जो है हम तो नमाज पढ़ते हैं तो हम तो दूसरी रेकत में हम भटक जाते हैं और हम अपने चीज के ऊपर जो है ना वो हमारा ध्यान चला जाता है। तो वो तो हम नमाज तो यूं पढ़ते हैं कि ये हमें 5 वक्त फर्ज की गई है, वो इसलिए आमतौर पे जो लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो तो यही देखने में आता है कि राब्ता तो अल्लाह से जो है ना वो तो बहुत ही शाज़ो नादिर ही होंगे लोग जो कि अल्लाह से राब्ता करते हो। तो जाहिर है ना, इसीलिए देखे ना, नमाज नतीजा नहीं देती ना। कुरान करीम ने नमाज के नताइज तो बयान किए हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये नतीजा है या नहीं है? जी। तो अगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और फहशा और मुनकरात जिंदगी में हैं, तो नमाज है उनकी जिंदगी में? फिर तो नहीं है ना, तो और ये तो नस कुरानी के तहत नहीं है, सिर्फ नमाज की शक्ल है। सर आम तो जो देखा जाता है कि मेजोरिटी जो है वो तो चंद ही लोग हैं हाँ, जो तो कि मतलब ये सारी बातें हम मोहतरम इसीलिए तो अर्ज कर रहे हैं ना कि हम लोग उस मेजॉरिटी वाले लेवल से ऊपर हैं, जी जी जी, और हम लोग जी उसके मुकाबले में अपने को बेहतर बनाएं और जो दीन की हकीकत है उस तरफ आए, ताकि दीन का फायदा हो हमारी जिंदगी में। जी जी बिल्कुल बजाय ख्याल। जी। और अब यही हाल हमारा आज़ादारी का होगा। हाँ, यही जाहिर है कि इबादत, जैसे मैंने भी कई दफा जब मजलिसें पढ़ी हैं तो मैं हमेशा मजलिस में ही कहता हूँ कि अगर आप आज़ादारी को इबादत समझते हैं
تو کوئی عبادت بھی بغیر نیت کے نہ شروع ہوتی ہے نہ قبول ہوتی ہے. تو آپ جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کیا نیت کر رہے ہیں. آپ کو باقاعدہ نیت کر کے فرش اذان میں بیٹھنا چاہیے, ورنہ پھر یہ عبادت کس کام کی ہے, یہ عبادت کیسے بنے گی؟ کیونکہ عبادت تو شروع ہی نیت سے ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بس ایسے ہی پہنچ گئے اور اٹھ کے آ گئے. تو ان تمام چیزوں کا جب ہم اپنی لائف میں خیال رکھنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر فائدے بھی اس کے حاصل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بالکل فائدے فوائد ہوتے ہیں, برکتیں آتی ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے, چلیں پھر. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کا اس میں کیا ہے پھر آگے جو ایام اذان آ رہے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ اگلا تو پھر میرے حساب سے تو ہم پہلے ایک دفعہ گروپ میں ڈال دیں گے. ہو سکتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ شاید 5 یا 6 محرم ہوگی, تو اس میں تو ہم آف کر دیں گے. ویسے بھی ڈسکس کر لیں گے گروپ میں, آپ کو بھی بتا دیں گے. لیکن اس کے بعد نارمل رکھیں گے عشرے تک. پہلے 10 دن والے ایک جو سیٹرڈے ہوگا اس کو مس کر دیں گے, پھر اگلے سیٹرڈے سے پھر شروع کر دیں گے. میرا تو یہی ہے. باقی ایک دفعہ گروپ میں سجیشن لے لوں گا, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ بھئی ایک پہلا جو عشرہ ہے جو 5 یا 6 محرم کا ہے اس کو مس کر دیتے ہیں اور نیکسٹ ڈے پہ شروع کرتے ہیں نارمل. سر داداری کے عنوان سے اگر کچھ آپ پیش کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, سیٹرڈے مس نہیں ہو. ہاں یہ بھی ہے کہ سیٹرڈے کو ہم کر لیتے ہیں اور کچھ عزاداری کے طور پر بات کر لیتے ہیں. یہ زیادہ اچھی تجویز ہے. صحیح جیسا آپ لوگوں کو. بہرحال میں تو اویلیبل ہوں. جی آپ اویلیبل ہیں, میں ہم کنفرم کر دوں گا. لیکن میرا خیال ہے یہ عنایت صاحب کی بھی سجیشن ہے کہ اس دن کچھ واقعات کربلا پر ڈسکشن آپ سے لے لیں آپ کے. جی ٹھیک ہے. جی رضوان صاحب آپ کچھ بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اس میں مطلب یہ ہو جائے گا جس طرح بھی آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. جو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو صرف جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ روٹین ورک کرتے ہیں. تو اسی طرح زاداری سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے تو اس سے بھی جو ہے بہت ہی لوگوں کو. جی انشاءاللہ جو حسب توفیق. بالکل جی میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ ہفتے کو مس نہیں ہو, کیونکہ ہمارے جو ٹائمنگ ہے وہ ایسے ٹائمنگ ہے کہ کوئی اس میں مجالس وغیرہ بھی بیچ میں نہیں آئیں گی, اور اس کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہیے میرا خیال ہے. جس موضوع پہ بھی چاہے وہ واقعہ کربلا پہ ہو یا نماز کی حقیقت پہ ہو یا بھی آپ چاہیں, لیکن اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس اب ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. ہماری ایج فیکٹر اس طرح سے کہ ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس اب شاید کم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ گروپ میں میسج ڈال دیجیے گا. جی یقیناً پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ضرور کلاس کریں گے, اور اس میں ہم یہی تھوڑا سا نماز اور عزاداری اور واقعہ کربلا پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. بہتر ایک میسج بھی بیچ میں گروپ میں ڈال دوں گا. جی محترمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اصل میں جو ہماری فوہاران ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو صبح کے ٹائم عشرہ کی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں, جو یہ ٹائم ہوتا ہے 9-10 بجے کا. تو اس میں ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایشو ہو, لیکن ہم کوشش کریں گے کلاس کریں. ٹھیک چلیے محترم پھر وہ تو بعد میں وہ تو آپ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ بعد میں بھی اٹینڈ کر سکتے. جی ایسی ہے, اور بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بالکل اچھی ہے. صحیح جناب. پھر فی امان اللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.